السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے تفسیر لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک سورۃ بقرہ کی یہ سارے موضوعات جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے چلتے ہیں، اگرچہ اس میں بعض اوقات دوسرے یعنی کہ مشرکین کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات چیت آتی ہے، لیکن زیادہ تر بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے۔ اور صرف اس صورت میں نہیں بلکہ اور بھی بہت سی صورتوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم میں اگر کسی قوم کا ذکر آیا ہے تو بنی اسرائیل ہے۔ اور اس کی وجہ ہم نے ذکر کی تھی کہ 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو بنی اسرائیل کے جو حق پرست لوگ ہیں ان کو حق کی طرف دعوت دینا اور ان کو اس بات کی تنبیہ کرنا کہ جس حق کی تم کو تلاش تھی وہ تم کو آ چکا تمہارے پاس۔ اور دوسرا جو ان کے باطل پرست لوگ ہیں، ہر دھرم ہیں اور جو دین کے دعوے دار ہیں، ان کا دین، ان کی مذہبیت کا جو ڈھونگ تھا اس کا راز کھولا کہ تم کس دین پر چل رہے ہو، جو خود ساختہ من گھڑت دین ہے اور نفس پرستی کا دین ہے، اور ان کی کرتوتوں کو واضح کیا، ظاہر کیا۔ اور پھر مسلمانوں کو اصل جو مقصد ہے ان واقعات کے ذکر کرنے کا، اس امت مسلمہ کو سبق اور عبرت دلانا بنی اسرائیل کے واقعات سے، کہ یہ وہ قوم کہ جن کو اللہ نے ایک وقت میں بڑی عزت اور وقار دیا تھا، دنیا میں فضیلتیں دی تھیں، لیکن جب وہ اللہ کے دین سے انہوں نے روگردانی کی اور اس منصب اور جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا اس کا پاس نہ کیا تو اللہ نے کس انداز سے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ تو اس امت کو بھی سبق دیا اور وہ بہت سی قباحتیں اور خباثتیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں، مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ تم بھی ایسے رستوں پر نہ چلنا، ایسے کام تم نہ کرنا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو ان کے 12 جو بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، انہی کی آگے جو اولاد چلتی ہے ان کو پوری قوم کو جو ہے بنی اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں تم پر کی، اور وہ نعمت ایک نہیں بلکہ بے شمار نعمتیں تھیں، اور سب سے بڑی نعمت ان کے اوپر نبوت اور رسالت کی، جو اللہ نے بہت سے نبی اور رسول ان کے اندر بھیجے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کے عہد کیا تھے؟ وہ اللہ کا ہر حکم جو اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو دیتا ہے وہ اللہ کا عہد ہوتا ہے بندے کے ساتھ۔ اور خصوصاً بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن کریم میں بعض جگہوں پر ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عام احکامات کے علاوہ ان کو خاص طور پر کن کن چیزوں سے ان سے عہد لیے تھے۔ تو اوفی بعہدکم میں اپنے عہد کو پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہاری مدد کا، نصرت کا، عزت و وقار کا، اور آخر میں جنتوں کا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف خاص مجھ سے ہی پس تم ڈرو۔ اسے پتہ چلا کہ ڈر خوف جس سے ڈرا جاتا ہے اس کی ہیبت ہو، اس کی عظمت ہو، اس سے محبت ہو، یہ وہ ڈر خوف وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے اس طرح کا ڈر خوف دل میں رکھنا یہی وہ شرک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور آمنوا ایمان لاؤ بما انزلت جو میں نے نازل کیا، یعنی اس قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی پر، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ جو میں نے نازل کیا اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے کہ جس طرح کہ تم تورات انجیل کو مانتے ہو کہ میری طرف سے نازل شدہ ہے تو یہ قرآن بھی میری طرف سے آنے والا ہے۔ تو اگر تم واقعی ہی تورات انجیل کو ماننے میں سچے ہو تو پھر اس قرآن پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ مصدقا لما معکم اور یہ اس کی تعلیمات بھی کوئی انوکھی نہیں بلکہ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی ہمارے پاس جو کتابیں ہیں انہیں کی یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے، انہیں کے ساتھ ملتا جلتا اس کی تعلیمات ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ ہو جو اس سے سب سے پہلے کفر کرنے والے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ
یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل سب سے پہلے کفر کرنے والے کیوں بن گئے؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو مکہ میں شروع ہوتی ہے جہاں پر مشرکین تھے، عرب کے لوگ تھے، تو اور سب سے پہلے آپ کو جھٹلانے والے وہ لوگ تھے، لیکن چونکہ وہ جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ واقعی دین کیا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جب سے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو اس لیے بنی اسرائیل کا آپ کو جھٹلانا، آپ کا انکار کرنا یا آپ کی دعوت کو ٹھکرانا جو ہے وہ حقیقت میں سب سے پہلے کفر کرنے کے اس میں شمار ہوتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، یعنی اس سے مراد طرح طرح کے وہ انداز جو بنی اسرائیل کے تھے اللہ کے دین کو چھپانے کے، حق کو چھپانے کے، باطل کو پھیلانے کے، اور اپنے مفادات کی خاطر غلط فتوے دے کر، غلط باتیں لوگوں کو بتا کر دین کے نام سے اپنی پیٹ پرستی کا کام کرنا، اور طرح طرح کے جو انداز تھے ان کے آیتوں کو بیچنے کے، جس میں کچھ کا ذکر آتا ہے آیتوں میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ہی پس تم ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ، خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ ہے آیتوں کو بیچنے کا ایک انداز یا خریدنے کا ایک انداز، تھوڑی قیمت میں، کہ حق و باطل کو اس انداز سے خلط ملط کر دینا کہ لوگوں کو حق کی پہچان نہ ہو، باطل کی پہچان نہ ہو کہ باطل کیا ہوتا ہے اور حق کیا ہوتا ہے، اور اس سے پھر باطل پرست جو ہیں اپنے باطل کو پھیلاتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دوسرا انداز آیتوں کو بیچنے کا، حق کو چھپانے کا، کہ حق لوگوں کو نہ بتانا، جو حقیقی بات ہے اور سچ بات ہے اور صحیح بات ہے اس تک وہ لوگوں تک نہ پہنچانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی جانتے بوجھتے جو ہے حق بات کو چھپا دینا، ہاں یہ وہ جرم ہے کہ جو حقیقت میں اللہ کی آیتوں کو بیچنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کیا آیت لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ، الف جو لگا ہے حمزہ جو ہے استفہام کا سوال کے لیے، کیا تم تأمرون حکم دیتے ہو، تأمرون امر سے، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، وانتم اور جب کہ تم تتلون تلاوت بھی کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو، واستعینوا اور استعانت لو، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاة صبر اور نماز کے ساتھ، وإنها لکبیرہ اور بے شک وہ نماز جو ہے حقیقت میں لکبیرۃ یقیناً بڑی ہے، بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر ان پر بھاری نہیں ہے جو خشوع کرنے والے، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ الذین خشوع کرنے والے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، اصل تو ظن کا معنی ہوتا ہے گمان، لیکن جب یظنون کا یا ظن کا لفظ آخرت کے بارے میں آتا ہے تو اس کا معنی یقین کا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، انہم کے بے شک وہ لوگ، ملاقو ملاقات سے، کہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور وہ بے شک اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی، برتری دی، علی العالمین جہانوں پر، عالمین جامع عالم کی جو ہم پہلے فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، جہانوں کے اوپر فضیلت دی۔ واتقوا اور ڈر جاؤ یومن اس دن سے، لا تجزی لا نہیں تجزی کام آئے گی، نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعت کس طرح کی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا اور نہ اس سے لیا جائے گا، منہا اس سے یعنی جان سے، عدل کوئی فدیہ بدلہ، ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے 48 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا سابقہ آیتوں میں، اور ان کو ان کی غلط حرکتوں سے منع کیا کہ جو اللہ کے قرآن، اللہ کے دین کو بیچنے کا، اللہ کے احکام کو بگاڑنے بدلنے کا اور لوگوں کو غلط باتیں بتا کر گمراہ کرنے کا جو ان کا انداز تھا، اور جس کے پیچھے ان کے دنیا کے تمع لالچ تھے، ان کے مقاصد تھے، اس کے ساتھ ساتھ کسی بات کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہ حکم جس طرح میں پہلے ذکر کیا ہے کہ اگرچہ ظاہراً تو بنی اسرائیل کے خطاب ہے کیونکہ ان کا پہلے ذکر آیا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے یہ امت ہے، امت مسلمہ ہے، کہ جن کو اصل ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہر امت میں فرض رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان ایک بہترین اور قوی مضبوط ترین ایک صلہ اور رابطہ ہے، کہ جس میں آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، زبان کے ساتھ بھی اپنے دل کے ساتھ بھی اللہ کی طرف جھکا ہوتا ہے، اور اعضاء بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو ہم عبادت کا جو انداز نماز کے اندر دیکھتے ہیں، حقیقت میں وہ کسی اور عبادت کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی کہ جہاں پر انسان کی زبان بھی، اس کا دل بھی، اس کے اعضاء بھی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف جھکے ہوں اور اللہ کی طرف خالص ہوں۔ ہاں الگ بات ہے کہ نماز پر توجہ نہ ہونا اور نماز میں کھڑے ہو کر بھی دنیا کے خیالات تصورات دل میں آنا، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن اصل جو نماز کا جو مغزى اور مقصد ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے نماز چونکہ اس اہم ترین عبادت کو اس کا جو اللہ کے بندے کے ساتھ بہترین گہرا ترین تعلق ہے، اس کو ہر شریعت میں اور ہر دین میں اس کو فرض قرار دیا رکھا ہے۔ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ اگر نماز جسمانی بدنی عبادت ہے کہ جس میں انسان بدنی طور پر اور جسمانی طور پر اس اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اپنا جسم اور بدن جو ہے اللہ کی خاطر اس کی یعنی کہ اس کو قربان کرتا ہے، تو زکوٰۃ اس میں کیا ہے کہ اس میں مالی طور پر انسان اللہ کے بارگاہ میں اپنے مال کی قربانی دیتا ہے اور دل میں مال کی محبتیں اور لاشیں جو ہیں ان کو نکالتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر کے اصل میں حقیقت میں باقی ساری عبادات کا بیان آ جاتا ہے کہ نماز جو بدنی عبادت ہے اس میں ہر طرح کی جو بدنی عبادات ہیں اس کی مثال ہے، اور زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے ہر طرح کی مالی عبادات کی مثال آ جاتی ہے۔ اور اصل یہی دین ہے، اور اصل دین کا یہی مقصد ہے کہ بندے کا ہر لحاظ سے امتحان ہو، جسمانی طور پر بھی مالی طور پر بھی، کیونکہ بعض لوگ جسمانی طور پر ان سے جتنا مرضی کام کروا لیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اس کے برعکس دوسرے لوگ مال جتنا مرضی ان سے لے لو لیکن جسمانی کو محنت کوشش کوئی چیز پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن مومن حقیقت میں وہ ہے کہ جس کا ہر طرح کا کام جسمانی ہو یا مالی ہو، ہر طرح کی عبادت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جس میں کس بات کی دلیل ہے؟ نماز کے باجماعت اس کے فرض ہونے کی دلیل ہے،
اور اس سے پتہ چلا ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی نماز باجماعت ادا کرنا فرض تھی، اور جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اس وقت یہ لوگ بنی اسرائیل کہلانے والے یہود و نصارہ بہت حد تک ان عبادات سے روگردانی کیے ہوئے تھے، نمازیں چھوڑے ہوئے تھے، زکوٰۃ کی بجائے بلکہ سود اور حرام خوریوں میں پڑے ہوئے تھے، اور اس طرح اگر نماز کو پڑھتے بھی تھے تو ان کے ہاں جماعت کا ان چیزوں کا تصورات بہت کم تھے، جیسے کہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ تو وہی چیز اس قوم کے اندر بھی آ چکی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا عمر کا عمارہ کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور اگر کہنے والا کہے کہ خالی صرف رکوع کا نام کیوں لیا باقی نماز کے اعضاء کو چھوڑ کر، تو قرآن کریم میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ نماز کے کسی اہم ترین جو رکن ہے یا نماز کا اہم ترین جو فریضہ ہے صرف اس کا بیان ہوتا ہے، کہیں سجدے کا ذکر آتا ہے، کہیں قیام کا ذکر آتا ہے، کہیں رکوع کا ذکر آتا ہے، اور مراد اس سے صرف وہی رکن یا وہی چیز نہیں ہوتی بلکہ پوری کی پوری نماز اس سے مقصود ہے۔ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز کو باجماعت پڑھو، اور ہم دین اسلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کو باجماعت قائم کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس چیز کا ذکر آتا ہے، اور بلکہ اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے کا لفظ ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نماز کے جو جتنے بھی لوازمات ہیں، اس کی شروط و ارکان، واجبات، سنتیں جو بھی کچھ ہیں، ان سبھی ہر طرح کے آداب کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے تو تب نماز قائم ہوتی ہے، اور اسی میں نماز کا باجماعت قائم کرنا بھی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دسیوں طرح کی اس میں احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے نماز کو باجماعت ادا کرنے کی تاکید کی، اور نہ کرنے والوں کے لیے سخت قسم کے آپ نے الفاظ استعمال کیے، سخت قسم کی وعیدیں ان کو سنائیں، حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اذان کہنے کا حکم دوں، اذان ہو اور پھر نماز کے لیے اقامت کہرواؤں، اور کسی کو جماعت کہنے کا کہوں، اور میری جگہ پہ وہ جماعت کروائے، اور میں خود جو ہے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر نکلوں جن کے ساتھ لکڑی کے گٹھے ہوں، ایندھن ہو، اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو نماز کے دوران گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آ کے اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ آنکھوں سے نابینا ہوں، اور روایات میں آتا ہے کہ اپنے بڑھاپے کا بھی ذکر کیا، بوڑھا بھی ہوں، اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے، اور رستہ بھی خطرناک ہے، یعنی کہ رستہ بھی صاف نہیں ہے جس میں چل کے آتا ہوں، اور مجھے کوئی مسجد میں لانے والا بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اس کے یہ عذر اس نے پیش کیے، اور عذر پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کو اجازت مل جائے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے، نماز پڑھنی ہے لیکن گھر میں پڑھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ تو آپ نے اس کی ظاہری جب حالت دیکھی تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، لیکن جب جانے لگا تو آپ اس کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اتسمع النداء بالصلاۃ، کیا تم نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کی آواز سن لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اذان تو سن لیتا ہوں۔ تو آپ ماتے ہیں فَأَجِبْ فَإِنِّي لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، پھر تم کو آنا ہوگا، میں تم کو پھر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو گھروں کے پاس مسجدیں ہوتی ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، قوتیں طاقتیں بحال ہیں، رستے پرامن ہیں، اور کس طرح کا کوئی مسجد کو آنے جانے میں کوئی خطرہ خوف بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ان کی نمازیں جماعتوں سے چھوٹتی ہیں۔ تو ان کے لیے اس حدیث میں بہت بڑا سبق اور عبرت ہے کہ اگر اس نابینے کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو جن کی نمازیں ویسے ہی چھوٹتی ہیں نہ گھر میں نہ مسجد میں، ان کا کیا حال ہے۔ اور اس لیے صحیح حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں کہ من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، کہ جو اذان سننے کے باوجود بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا اس کی نماز عذر کے بغیر نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا عذر کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں المرض او الخوف، عذر جو ہے بیماری یا کوئی ڈر خوف کی کیفیت ہے۔ تو خیر یہ لمبا موضوع ہے نماز کا باجماعت پڑھنے کا، کہ جس میں عبداللہ بن مسعود ماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، صحیح مسلم کی حدیث میں ابن مسعود کا فرمان ہے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کے دور میں جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جو پکا ٹھکا منافق ہوتا تھا، جو صحیح مسلمان ہو اور اس کی جماعت چھوٹ جائے ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو یہاں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، بر کہتے ہیں نیکی کو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، یعنی لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا اور خود نیکی نہ کی، لوگوں کو برائی سے منع کیا اور خود برائی کر رہے ہیں،
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جب کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی تورات انجیل پڑھتے ہو۔ اور پڑھنے کا معنی کیا ہے کہ تورات انجیل میں دیکھتے ہو کہ کس قدر یعنی تاکید ہے نیکی کا حکم دینے کی اور خود بھی اس پر چلنے کی، برائی سے روکنے کی اور خود بھی برائی سے دور رہنے کی کس قدر تاکید ہے، اور یہ بھی کہ جو نیکی کا حکم دے کر خود نیکی نہیں کرتا اس کے لیے کیا وعید ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ صف میں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں بہت غیظ و غضب کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یعنی جہنم میں لوگ دیکھیں گے ایک آدمی کو کہ اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آئی ہوئی ہیں اور وہ گدھے کی طرح اپنی انتڑیوں کے آس پاس گھوم رہا ہے، تو اس کے آس پاس جہنمی جمع ہوں گے اور پوچھیں گے تو یہاں پر کیسے اور تیرا یہ حال کیوں ہے؟ تو بڑی نیکی کی باتیں بتاتا تھا ہم کو اور برائیوں سے منع کرتا تھا۔ تو کہے گا کہ ہاں نیکی کی باتیں تم کو کہتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا۔ وہ علماء سوء کا انداز برے علماء کا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدعمل قسم کے علماء کہ جو یا تو ویسے ہی شرک و بدعات میں پڑے ہوتے ہیں یا بعض اوقات توحید و سنت کا رستہ تو اختیار کیا ہے لیکن بدعملی ہوتی ہے، بے عملی ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں کی وعظ و نصیحت کا بھی کسی پر اثر نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہی۔ ہاں تقریریں بڑی خوش الحان بڑی شعلہ بیان ہوتی ہیں لیکن ان کا اثر صرف کانوں کے مزے اور چٹخارے سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ باتیں صرف زبان سے نکلتی ہیں، دل سے نہیں نکلتی اور عمل سے خالی ہوتی ہیں۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ یہاں پر اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، اور خصوصاً یہود و نصارہ کے حوالے سے یا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود نہ کرتے، اور خود بتاتے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ جب آپ نبی بن کر آئے تو اصل تو یہ تھا کہ سب سے پہلے خود بھی لوگ ایمان لاتے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے، لیکن جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے اور نبی بن کر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا انکار اور آپ سے دشمنی کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اور تو یہ ہے بدبختی کسی انسان کی کہ کسی نیکی کو جانتے ہوئے یعنی کہ بلکہ لوگوں کو بتانے کے باوجود بھی خود اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کو نہ ہو۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ اگر آدمی کو نیکی کا پتہ ہے تو نیکی کا حکم نہ دے اگرچہ وہ نیکی نہیں کرتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس طرح باقی علماء کا بھی یہی فرمان ہے، کہ مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ نیکی کو جانے بھی اور نیکی کرے بھی اور اس کا حکم بھی دے، لیکن اگر کوئی نیکی نہیں کرتا تو تب بھی نیکی کا حکم دینے کا فریضہ اس سے ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز الگ طور پر فرض ہے۔ نیکی کرنا ایک فریضہ ہے اور نیکی کا حکم دینا ایک دوسرا فریضہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ نیکی اگر نہیں کی تو اس کا فریضہ دوسرا بھی نیکی کا حکم دینے کا فریضہ بھی چھوڑ دے، بلکہ نیکی نہیں بھی کرتا تب بھی اس کو فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، لیکن اس پر جرم جو ہے وہ ثابت ہے نیکی کا حکم دینے کے باوجود خود نہ کرنے کا۔ تو فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ نیکی سمجھتے بھی ہو، کیونکہ آدمی جب لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے وہ اسی وقت دیتا ہے جب اس کو سمجھتا ہے کہ واقعی نیکی اور کرنے کا کام ہے، لیکن پھر بھی تم اس کو سمجھتے بوجھتے ہوئے اور لوگوں کو حکم دے کر پھر بھی خود نہیں کرتے، کس قدر تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا اور مدد حاصل کرو، استعانت لو۔ یہ وہی استعین کا لفظ ہے جو ہم فاتحہ پڑھ کے آئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں بھی استعانت کا لفظ ہم نے پڑھا ہے، مدد طلب کرنا، مدد حاصل کرنا۔ اور مدد کس سے حاصل کرنا؟ اللہ سے، کیونکہ مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس چیز سے مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بھی اور اس طرح آگے چل کر بھی اسی صورت بقرہ میں دوسرے پارے میں بھی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو استعانت اور مدد حاصل کرو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ صبر اور نماز سے مدد کیسے ملتی ہے؟ کیا تعلق ہے صبر اور نماز کا استعانت اور مدد لینے کے ساتھ؟ ہاں نماز کے حوالے سے تو یا صبر کے حوالے سے بھی چیزیں واضح ہیں کہ صبر کرنے سے کیا ہے کہ آدمی جب کسی آفت مصیبت پر، کسی آزمائش پر اس کو برداشت کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو اگرچہ وہ انسان کے اوپر مشکل لگتا ہو، اس کو نفس کو جو ہے
یعنی اس کو کہ ناگوار لگتا ہو یا اس کو کس طرح کا بھاری بھی محسوس ہوتا ہو، پھر بھی اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، آنے والی جو اس کے اوپر آفت مصیبت ہے، کوئی اللہ کی تقدیر ہے، اس پر صبر سے کام لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ مدد حاصل ہوتی ہے اس نیکی کے کام کو کرنے پر بھی، اس برائی سے بچنے پر بھی، اور اس آنے والی آفت مصیبت کو برداشت کرنے پر بھی۔ ہاں جب صبر نہیں ہوتا تو نہ تو آدمی نیکی کر سکتا ہے، ہاں نیکی کر بھی لے ایک وقت میں تو دوسرے وقت میں چھوڑ دے گا، نہ برائی سے بچ سکتا ہے، اگر ایک وقت میں برائی چھوڑ بھی دے تو دوسرے وقت پھر شیطان اس کو اس پر چلا دیتا ہے، اسے کروا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں، اور دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، آزمائشوں کی جگہ، تو صبر نہ کرنے سے کیا ہے کہ آفت مصیبت ٹلتی تو نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو بلا وجہ پریشان کرتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ تو اس لیے صبر کا یہ فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے اور اطمینان و سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ صبر کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے میں، استعانت لینے میں۔ اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز، کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط ترین ایک صلہ اور رابطہ ہے، تو جس آدمی کا جس قدر مضبوط رابطہ ہوتا ہے، جس قدر تعلق مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر پھر اس کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہم لوگوں کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے، ان مشکلات میں آپ کے کون کام آتے ہیں؟ کہ جو آپ کے سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں، یا عزیز و اقارب میں سے ہوں یا دوست احباب میں سے ہوں، کہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہی آپ کے کام آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انہی بندوں کے کام آتا ہے، مشکلات میں ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اور مصیبتوں کے وقت میں ان کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور مسائل کو حل کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھے ہوتے ہیں۔ اور نماز سے بڑھ کر کوئی رابطہ مضبوط نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کا اس لیے ذکر کیا کہ نماز بہترین وہ رابطہ اور تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان کہ جس سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جس طرح کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشان کن معاملہ درپیش ہوتا، کوئی آفت آتی، کوئی آزمائش آتی، کوئی ایسا پریشان کن خبر سنتے، کوئی اس طرح کی بات سنتے، فزع الی الصلاۃ، تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز پڑھنا شروع کرتے، کہ جس نماز کی وجہ سے دل میں اطمینان و سکون بھی حاصل ہو جاتا، اور جو آنے والی مشکل مصیبت تھی اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا، اور وہ مصیبت بھی ٹل جاتی۔ تو یہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا رستہ اور طریقہ، جو آج لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مسئلے حل نہیں ہوتے اور مصیبتیں پڑی ہیں اور مشکلیں دور نہیں ہوتی۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ دو بڑے سبب ہیں۔ ایک تو بے صبری ہے، بلکہ اللہ کی شکایتیں کی جاتی ہیں کہ میرے اوپر کیا کیا مشکلات ڈال دی ہیں اور کن کن مصیبتوں میں مجھے ڈالا ہوا ہے، اور نماز سے غفلت اور روگردانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے لوگوں سے اٹھ جاتی ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علاج دیا اور سکھایا ہے، تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سکھائے ہوئے علاج اور سکھائی ہوئی چیز کو چھوڑ دے یا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وعدہ پورا نہ کرے۔ تو مایا وستعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کرنے سے، والصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ نماز جو ہے، لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے یا بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع کرنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، اپنے دل دماغ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، بلکہ ان کی نماز ان کے لیے ان کی روح ہے، ان کی روح کے سکون ہے، ان کی روح کی غذا ہے، اور ان کے دل کا سکون ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ، جس طرح بتایا ہے کہ آپ کو مشکل پیش آتی تو نماز پڑھنا شروع کرتے، آپ ماتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو تاکہ ہم نماز پڑھ کے راحت و آرام حاصل کریں۔ اور دوسری حدیث میں آپ ماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہاں، تو جس قدر کسی کا ایمان پختہ ہے اور اللہ پر یقین و ایمان اس کا کامل ہے، آخرت پر اس کو یقین ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو کیا اجر ملیں گے، اللہ کی کیا رضامندی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہ بلکہ جنتوں کا رستہ ہے، ہاں اس کے لیے پھر بستر کو چھوڑنا، نیند کو قربان کرنا، دکان کو بند کرنا، کام کو بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا، اپنے دوستوں کو محفلوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہونا، ہاں اس کے لیے
مشکل نہیں، بلکہ اس کو نماز جب تک پڑھے گا نہیں اس وقت تک اس کو سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ مومنہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو رہتے ہمارے ساتھ، لیکن جیسے ہی آذان ہوتی کہ جیسے کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہ ہوں، یعنی اس انداز سے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے تیاری شروع کرتے اور نماز کے لیے مسجد کو چلے جاتے۔ تو یہ ہے کہ جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، اور یہ ہے جس کا اللہ پر سچا ایمان ہوتا ہے، اور جس کو قیامت پر یقین ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونے والا ہے وہ یہ نماز ہی ہے۔ لیکن جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، قیامت پر یقین نہیں ہوتا، پھر اس کو سویا ہوا ہے تو اس کو نیند زیادہ اس کو پسند ہوتی ہے۔ نرم گرم بستر کیوں چھوڑے، کس وجہ سے چھوڑے جب اس کے سامنے کوئی اس نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دکان کیوں بند کرے، دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ کر کیوں مسجد میں جائے، کوئی فلم کو میچ چل رہا ہے وہ کیوں چھوڑ کر مسجد کو جائے گا جب اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جب قیامت پر یقین نہیں ہوتا، اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس لیے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں قیامت پر ایمان اور یقین کے حوالے سے کہ ہر روز اور ہر لمحے ہمارے سامنے امتحان ہوتا رہتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ان چیزوں پر ہمارا ایمان و یقین کس قدر ہے۔ وہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حکم کے لیے مسجد کو پہنچتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اللہ پر سچا ایمان ہے، قیامت پر اس کا یقین ہے۔ اور اگر باتیں تو کرتا ہے ایمان و یقین کی، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہاں پر اپنے راحت و آرام کو اور اپنے کاروبار، اپنے مال و دولت کو اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، ان کو ترجیح دیتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ تو فرمایا انھا لکبیرۃ کہ بے شک نماز واقعی بھاری ہے، بھاری اس لیے کہ ان کی نیند چھوڑنا، بستر کو چھوڑنا، دکان کو بند کرنا، اور وہ محفلیں دوستوں کے جو چل رہی ہوتی ہیں ان سے اٹھنا واقعی مشکل تو ہوتا ہے، لیکن الا علی الخاشعین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو نہ کہ بھاری بلکہ ان کے روح کی غذا ہے، ان کے دل کا سکون اور اطمینان ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اس لیے آگے ذکر کیا قیامت کے دن کا، اللہ سے ملاقات کا۔ الذین وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ اچھا ملاقات کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں لوٹنے والے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے نماز کا حساب دینا ہے کہ فلاں نماز اگر چھوڑی تھی تو کیوں چھوڑی تھی، اس کو وقت سے تاخیر کیا تھا تو کیوں کیا تھا، بلکہ اور تو اور اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے کہ نماز کی اقامت ہو گئی تھی اور تم ابھی تک اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، ابھی تک نیند میں پڑے ہوئے تھے، ابھی تک تم کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کو کیا جواب ہوگا؟ ہاں جن کو اس بات کی فکر ہے، ہاں ان کی پھر نمازیں یہ نہیں کہ نمازیں چھوٹتی ہیں یا نمازیں لیٹ ہوتی ہیں یا جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، بلکہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے مؤذن نے آذان نہیں دی الا کہ یہ کہ میں مسجد میں پہلے سے ہوتا ہوں۔ 40 سال سے کہتے ہیں کہ مؤذن کی آذان سے پہلے میں مسجد میں پہنچا ہوتا ہوں، اور یہی صحابہ کرام تابعین اللہ کے نیک بندوں اس امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کا انداز رہا ہے۔ تو اس لیے نماز کو جس طرح ہم پہلے ابن مسعود کے ذکر کرتے ہیں ان کے حدیث کا، ان کے قول کا، فرماتے ہیں کہ نماز سے جماعت سے پیچھے رہنا صرف منافقوں کا کام تھا، مومن مسلمان ہو اور جماعت سے پیچھے رہ جائے ایسا کبھی تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کے خاشعین کون ہیں؟ کن کو نماز کی فکر ہے؟ کہ جن کو یقین ہے کہ اللہ سے کل ملنا ہے، اللہ کو ایک ایک بات کا حساب دینا ہے اور اللہ کے طرف پاس لوٹ کے جانا ہے، ہاں ان کو پھر نماز کی فکر ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی معنی ملا کہ جس کو نماز کی فکر نہیں اس کا قیامت پر کوئی یقین و ایمان نہیں، اللہ سے ملاقات کا اس کا کوئی یقین نہیں، اللہ کی طرف لوٹنے کا اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، چاہے وہ ان باتوں کے دعوے کرتا بھی ہو۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا معاملہ کس قدر اہم ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کے بعد مزید بنی اسرائیل ہی کو مخاطب کرتے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اور یہاں پر خصوصی طور پر نعمتوں کا اب گن گن کر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ پہلے سابقہ آیت میں اجمالی طور پر ذکر آیا تھا، اور اب اس آیت سے لے کر آگے والی آیتوں میں خاص طور پر جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں کی ہیں، چاہے وہ نعمتیں کسی یعنی کہ وحی اور رسالت کی شکل میں ہوں، کوئی کتابیں ان پر نازل کر کے کوئی دین ان کو دے کر ہوں، یا دنیاوی طور پر ان کو نعمتیں دی گئی ہوں،
یا بعض اوقات کو آفت و مصیبتوں سے بچانے کا جو نعمتوں کا انداز ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو گنواتا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب سے پہلی نعمت ان پر کیا تھی کہ بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت سے، کہ میں تم کو فضیلت دی، علی العالمین، جہانوں پر، کہ تم کو جہانوں پر فضیلت دی۔ ہاں، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی آیات جو ہیں، جو بنی اسرائیل کو، ان کے احمقوں کو، ان کے بیوقوفوں کو گمراہ کرنے والی تھی کہ ہم تو دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، بلکہ کیا کہہ دیا، ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اس کے چہتے ہیں، ہم کو عذاب کیوں دے گا اللہ تعالیٰ، اپنے چہتوں کو عذاب کیوں دے گا کہ جب کہ ہم دنیا میں سب سے افضل ہیں؟ تو فرمایا اللہ کہ تم کو جہانوں پر فضیلت دی، لیکن یہ فضیلت کس لحاظ سے تھی؟ یہ فضیلت تھی جو ان کو دین کی پیشوائی ان کو اللہ نے عطا کی تھی، کیونکہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل جن کا لقب ہے، تو آگے نبوت انہی کی اولاد میں چلتی ہے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے بنی اسرائیل میں نبوت کا۔ تو تمام انبیاء جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، سبھی کے سبھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور کسی قوم میں سے نبی کا ہونا، رسول کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ اللہ نے اس قوم کو چنا نبوت اور رسالت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قوم کے لیے کہ ایک فضیلت کا مقام ہے، اور دوسرا جب نبوت رسالت کسی قوم کو ملتی ہے یا نبی رسول کسی قوم میں سے بنتا ہے، اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو، زمین والوں کو، ان کی قیادت، ان کی رہنمائی اس قوم کے حوالے کر رہا ہے، یعنی دنیا والوں کی پیشوائی روحانی طور پر، دینی طور پر اس قوم کے حوالے کی جا رہی ہے جس میں نبی اور رسول پیدا ہو رہا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل کہ قریش اور عرب کے یہ لوگ جو ہیں ان کو دنیا کی پیشوائی حاصل ہو رہی تھی۔ تو اس لیے ان کی فضیلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم کو میں نے فضیلت دی جہانوں پر کہ تمہارے اندر نبی رسول بھیجے، کہ جس نبی رسولوں کے ذریعے تم کو دنیا والوں کی، لوگوں کی پیشوائی تم کو عطا حاصل ہوئی۔ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف ان کو کوئی تکبر، غرور دلانا نہیں ہے کہ وہ اونچے یہ اپنے چھلانگیں ماریں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھے کہ ہم بڑے ہوتے ہیں، بلکہ ان کو احساس دلانا ہے اس بات کا کہ اللہ نے تم کو کتنا بڑا عہدہ منصب دیا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ منصب ہوتا ہے اس عہدے منصب کا پھر اتنا ہی بڑا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے مطابق چلے۔ تو مقصد جو ہے تم کو فضیلت دی جہانوں پر، تم کو دینی اور یعنی کہ مذہبی طور پر جو پیشوائی تم کو عطا کی ہے، ہاں اس منصب کا اصل یعنی مقصد یہی ہے کہ تم اس کو پہچانو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ چلو، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ہے اس کے مطابق جو ہے یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دو۔ لیکن یہ فضیلت کیا ان کے لیے قیامت تک تھی؟ ہاں، یہ فضیلت تھی جب تک بنی اسرائیل کے اندر نبوت رسالت کا سلسلہ چلتا ہے، اور جب انہوں نے نااہلی کی اور اپنے آپ کو اس نبوت رسالت کے منصب کے لیے نااہل قرار دیا، تو اللہ نے پھر پہلے سے اللہ کے ہاں اگرچہ مقدر تھی یہ چیز، تو اللہ نے نبوت رسالت کا منصب ان سے چھین کر عربوں کو دیا، اور رسول کریم علیہ السلام جو ہے ان کو عربوں سے یعنی پیدا کیا۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی فضیلت کا یہ سلسلہ اس وقت تک تھا جب تک نبوت رسالت ان کے اندر تھی۔ تو عالمین کا جو لفظ ہے اس وقت کے لوگوں تک، کہ جب تک بنی اسرائیل کے اندر نبوت رسالت کا سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن جب یہ نبوت رسالت ان سے چھن کر دوسری طرف چلی گئی تو پھر یہ فضیلت بھی ان کے لیے ختم ہو گئی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کنتم خیر امت، کہ تم ہو جو بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ ماتے ہیں کہ سب سے بہتر، خیر الناس، تمام لوگوں سے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے بہتر کون ہیں؟ آپ ماتے قرنی، کہ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کے بعد بہتری میں کون ہے؟ کہ جو میرے زمانے کے بعد آنے والے یعنی صحابہ کرام کا زمانہ ہے، یا صحابہ کے آخری جو زمانہ ہے جس میں آپ سب دنیا سے چلے گئے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کے بعد کا زمانہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو قیامت یعنی کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جو بہترین زمانے ہیں، تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کی فضیلت جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر ان سے بھی زیادہ ہے،
کہ آپ کا فرمان خیر الناس، کہ تمام لوگوں سے بہتر، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے. تو اس لیے بنی اسرائیل کی جو فضیلت تھی صرف ان کے زمانے کے اعتبار کے لوگوں پر تھی، نہ کہ قیامت تک تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی قباحت کا ذکر بھی آیا اور اس پر ان کو تنبیہ بھی کی. ہم نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہتے قرار دیتے تھے، اور اس کی وجہ کہ وہ چونکہ نبیوں کی اولاد تھی. بنی اسرائیل چونکہ سبھی کے سبھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، تو اس لیے سمجھتے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے بڑے چہتے قریبی ہیں، تو ہم جو بھی کچھ کر لیں ہماری بخشش ہو چکی، اور اگر کوئی معاملہ ہوا بھی تو ہمارے انبیاء رسول جو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں، ہمیں وہ بچا لیں گے، چھڑا لیں گے. یعنی وہی فلسفے جو آج بھی امت مسلمہ کے اندر طرح طرح کے گمراہیوں کے پائے جاتے ہیں، یہ صرف آج کے نہیں ہیں بلکہ یہ پرانے چلے آ رہے ہیں. اور اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے. جو گمراہیاں، جو بے رویاں ان کے اندر تھی، تمہارے اندر بھی وہ پیدا ہوں گی، اور صرف پیدا نہیں ہوں بلکہ ان سے بھی کئی ہاتھ آگے بڑھ کر پیدا ہوئی ہیں. تو آج ہمارے ہاں بھی پیر و ملاؤں کا یہ چکر اور گدی نشینوں کا، کہ جو لوگوں کو جھانسے دیتے ہیں کہ بس ہماری نظر ریاضیں پوری کر دو، اس کے بعد ہم جانیں اور تمہارے حساب کتاب پھر ہم جانیں، ہم ان کو نپٹا لیں گے. قیامت کے دن قبر کے جواب بھی ہم دے لیں گے اور قیامت کے حساب کتاب بھی ہم نپٹا لیں گے، اور جنتوں کو لے جانا ہمارا پھر فرض ہوگا، ہمارے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جانا. تو یہ طرح طرح کے آج بھی جو جھانسے دیے جاتے ہیں، ایسے ہی جھانسے بنی اسرائیل کے اندر بھی تھے. ان کے گمراہ کن ملا بھی یہی کاروبار چلائے ہوئے تھے. تو اللہ فرماتا ہے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو، کہ واتقوا، اور ڈر جو یومن، اس دن سے، قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. حقیقتیں کیا ہیں؟ تم جو کہتے ہو وہ کچھ اور ہے، اور حقیقتیں وہاں پر کچھ اور ہیں. حقیقت کیا ہے؟ لا تجزی نفس، کہ نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان بھی، وہ جان کتنی بڑی کیوں نہ ہو، نبیوں کا امام بھی کیوں نہ ہو، فرشتوں کا سردار بھی کیوں نہ ہو، یہ سبھی جانیں ہی ہیں. کوئی جان بھی، کتنی بڑی بھی جان کیوں نہ ہو، کتنے بڑی بھی شخصیت ہستی کیوں نہ ہو، کوئی جان بھی کسی جان کے کام نہ آئے گی. عن نفس، کسی جان کے بھی کام نہ آئے گی. جس جان کے کام آنے کی بات ہو رہی ہے وہ جان کتنی بھی اس کو عزیز کیوں نہ ہو، وہ کتنا بھی اس کا قریبی کیوں نہ ہو. رسول کریم علیہ السلام اپنی چہتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا فاطمہ اعملی، اے فاطمہ عمل کرو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. یہ ہے جو عملی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کون سی جان کی بات ہو رہی ہے. جو سب سے عظیم ترین جان ہے اللہ کی مخلوقات میں، نبی کریم علیہ السلام. اور کس جان کے کام آنے کی بات ہو رہی ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ ہے، کہ جس سے بڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کو زیادہ قریبی نہ تھا. تو ان کو فرماتے ہیں، اور فرمانے والا کون ہے؟ کہ جو سب سے کائنات کا، اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اللہ کے ہاں کسی کام نہ آ سکوں گا، تمہارا عمل کام آئے گا. اس لیے پہلا تو یہ جو دھوکہ جھانسا دیا جاتا ہے، اللہ نے اس کو ختم کروایا کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی. اور شیئن کا لفظ آخر میں بیان کر کے کسی طرح سے بھی بال برابر بھی کام نہ آئے گی، معمولی حد تک بھی کام کسی لحاظ سے بھی کام نہ آئے گی، نہ تھوڑا کام نہ کچھ زیادہ. ولا يقبل منها شفاعہ. اب جب یہ فرمایا کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی، تو کہنے والا کہے گا قیامت کے دن سفارش شفاعت تو ہے نا. تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا تاکہ وہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. یعنی کسی جان کے لیے، کسی دوسری جان کے لیے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن سفارش شفاعت کا تو بیان ہے قرآن و حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیسے ماتا ہے کہ اس کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی؟ حقیقت میں اللہ نے کہیں پر قرآن کریم میں شفاعت کا انکار کیا ہے، نفی کی ہے، اور دوسری آیتوں میں اس کو ثابت کیا ہے. تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی شفاعت کی نفی ہے اور کون سی شفاعت کو ثابت کیا ہے. ہاں، جس شفاعت کی نفی ہے وہ ہے کہ جہاں پر یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا خود ہی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جس کی چاہے شفاعت کر لے، اور یہ بھی کہ آدمی کچھ بھی شرک کفر کرتا رہا ہو اس کی سفارش ہو جائے گی.
ہاں یہ وہ دو طرح کی سفارشیں ہیں جس کا قرآن نے انکار کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سفارش نہیں، کسی مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ انہوں نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کون وہ خوش نصیب ہے جس کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت کا ہر وہ فرد جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ جو شرک کرنے والا ہے اپنے آپ کو خود ہی شفاعت سے سفارش سے نکال رہا ہے، بلکہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ میری سفارش کریے، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آج اس نے کہہ دیا، آپ کو پکارا، اور اللہ سے ہٹ کر کسی کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ایسا پکار کر خود ہی اس نے آپ کو شرک سے، اپنے آپ کو شفاعت سے جو اس کو محروم کر دیا۔ تو اس لیے آپ کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، جس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہے، لیکن ہوگی صرف انہی کے لیے جو شرک نہ کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ جن شفاعتوں کا اللہ نے انکار کیا ہے وہ دو طرح کی، ایک تو جو کافروں جاہلوں کا انداز تھا کہ خود ہی کسی کو سفارشی بنا لینا اور اپنی شفاعت کو اس کو حق دے دینا، اور دوسرا یہ سمجھنا کہ ہم جو بھی کفر و شرک کرتے رہیں ہماری شفاعتیں ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت قبول نہ ہوگی، ان کے لیے کوئی سفارش نہ کی جائے گی، کیونکہ شفاعت کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ شفاعت کرنے والے کو اللہ کی اجازت ملے، اور جس کے لیے اس نے شفاعت کرنی ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ملے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں اس وقت تک نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ کسی کی سفارش ہو سکے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفارش جو قیامت کے دن ایک ہی وہ چیز ہے جو کسی کے لیے کی جا سکتی ہے، وہ بھی مکمل طور پر اللہ کا حق ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ ایک تیسری چیز جو کہ کسی کے کام آ سکتی ہے دنیا میں، وہ کیا ہے کہ آدمی کسی اور کو اپنی جگہ پر دے دے، یا کوئی آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے بھی مجھے پکڑ لو، مجھے سزا دے دو، اس کو چھوڑ دو۔ یا آدمی نہیں بلکہ بعض اوقات آدمی مال دے کر، کوئی دنیا کی اور اس طرح کی چیز دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی جان سے، کسی انسان سے کو اس کا بدلہ لیا جائے گا، بدل لیا جائے گا۔ بدلہ لینے کے معنی کہ اس کے بدل میں کوئی دوسرا پکڑ لیا جائے، بلکہ قرآن کریم اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن بدل لینا تو دور کی بات، کو بدل دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، خاوند بیوی بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہوگی، کہ کوئی کسی کے کام آنے والا وہاں پر ہے نہیں۔ یہاں دنیا میں بعض اوقات واقعی کام آ جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی اپنی جان تک پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بھی مجھے پکڑ لو، مجھے قتل کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو تب بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے اور جہاں تک مال و دولت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیتوں میں کہ اگر زمین بھر کر بھی مال و دولت کی سونے کے لیے آئے تب بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اس شخص کو جو شرک کفر کرنے والا ہے، شرک کرنے والا، کہ کیا خیال ہے اگر آج تو یہ زمین بھر کر سونے کی مل جائے تو دینے کے لیے تیار ہے؟ تو کہے گا اللہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں تو دنیا سے تمہیں صرف اتنا سا کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تو وہ نہیں کر سکا، تو آج تیرے پاس پیسہ نہیں تو زمین بھر کر سونے کی کہاں سے لائے گا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر پہلی بات تو کوئی کسی کے بدل کام آنے والا یا بدل میں کوئی چیز دینے والی ہوگی نہیں، کوئی چیز کہ آدمی دے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی چیز ہوگی بھی تب بھی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، تب بھی کوئی بدل میں کوئی چیز لی جائے گی نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ہاں اور چیز کیا ہوتی ہے جو کسی کے کام آ سکتی ہے کہ نہ تو آدمی خود یعنی کہ خود اس کو بچانے والا ہے، نہ اس کے بدل میں کوئی اس کو چھڑانے والا ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، لیکن اس کے بعد اوقات حمایتی ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو قوت طاقت سے بچا لیتے ہیں۔ ہم دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ بعض اوقات حتیٰ کہ حکومتوں سے بھی لوگ جو ہیں اپنے یعنی لیڈروں کو، اس طرح کے لوگوں کو بچا لیتے ہیں حکومتوں کے پکڑ سے ان کے۔ تو قیامت کے دن بھی کیا ایسا ہوگا؟ اللہ ماتا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی۔ پہلی بات تو مدد کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں وہاں پر، ہر کوئی دوسرے کے خلاف، ہر کوئی، بلکہ جس قدر کوئی مشرک کافر ہوگا، اللہ کا دین کا باغی ہوگا، اس قدر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو وہاں پر پہلی بات تو مدد کرنے والا کو ہوگا ہی نہیں، اور اگر کوئی مدد کرنے کے لیے آئے بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ملے گی، کسی کو اس بات کا کوئی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس آیت میں اللہ نے سارے وہ تعلق واسطے کاٹ دیے
کہ جو دنیا میں لوگوں کے ہوتے ہیں، کہ کسی کے کام آ جاتا ہے، کوئی سفارش ہو جاتی ہے، کسی کے بدل میں یا مال دولت دے کر آدمی اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، یا بعض اوقات کوئی آدمی ہے بڑا طاقتور، اس کی پارٹی جماعت ہے، اس کی پارٹی جماعت والے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ ماتا ہے کہ قیامت میں اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں ایسی کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ سارا کچھ نہیں تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر صرف اللہ کا فیصلہ ہے اور انسان کا عمل ہے، اور کوئی چیز نہیں جو کسی کے کام آنے والی ہو۔ ہاں شفاعت بھی، وہ بھی اللہ کے مکمل اسی کے اختیار میں ہے کہ جس کے لیے چاہے گا اجازت دے گا، جس کو چاہے گا اجازت دے گا۔ تو جس میں انسان کو تنبیہ ہے کہ اپنے باطل اور جھوٹے ان وہموں سے نکل کر حقیقتوں کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ قیامت کا میدان کیسا ہے، قیامت کی عدالت کیسی ہے، جو دنیا کی عدالتوں سے بڑی مختلف ہے، کہ دنیا کی عدالتوں میں دھاندلیاں چلتی ہیں، رشوتیں چلتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پر، لیکن قیامت کی عدالت میں وہاں پر کوئی ایسی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا کہتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، اور جب کہ تم تلاوت بھی کرتے ہو کتاب کی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک اگرچہ یہ بھاری ہے یا بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع کرنے والے ان پر نہیں، الذین، جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، جہانوں پر، واتقوا، اور ڈر جو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان بھی، عن نفس، کسی جان کے بھی، شیئا، کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی اس کے لیے کوئی سفارش یا اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی بدل لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔